ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خیر فی کثیر من نجواہم، کچھ بہتری نہیں ان کے بہت سے خفیہ مشوروں کے اندر۔ لا خیر، نہیں ہے کوئی خیر، فی کثیر من نجواہم، ان کی اکثر مشاورتوں میں، یعنی وہ جو مشورے کرتے ہیں ان میں سے اکثر مشوروں میں کوئی خیر کی بات، کوئی خیر کا پہلو نہیں ہوتا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نجوا مشاورت کو کہتے ہیں، بلکہ خفیہ مشاورت کو کہا جاتا ہے۔ الا من امر بصدقہ، مگر یہ کہ کوئی آدمی صدقے کا حکم کرے، صدقات پر مشاورت کرے، او معروف، یا کسی نیکی پر مشاورت کرے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلاح و فلاح کی بات پر مشاورت کرے۔ ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اور جو شخص بھی ایسا اللہ کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے کرے گا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ومن یشاقق الرسول، اور جو مخالفت کرے گا رسول کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی تھی۔ تبینہ، بینا یبین، تبیین کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کھل کر سامنے آ جانا، بالکل واضح ہو جانا، اور ہدا ہدایت کو کہتے ہیں۔ یشاقق، یہ جو مشاققت ہوتی ہے اسے ضد، عناد، پارٹی بازی وغیرہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، ضد کرے گا، فرمایا کہ من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ویتبع، اور اتباع کرے گا، غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی، نولہ ما تولی، ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے جدھر وہ چلا ہے، ہم اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیں گے جس کو اس نے اختیار کیا ہے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ بس ان آیات کو دیکھ لیجئے۔ معزز سامعین، گزشتہ اسباق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ایک پردہ جو تھا، ایک ان کا جو راز تھا وہ چاک فرمایا تھا، وہ عیاں کر دیا تھا، اور منافقین کے اسی طرح پردے چاک ہوتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ 6 مہینے، سال 2 میں ایک دو ان کی واقعات اور ان کی حرکتوں سے امت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرماتے رہتے تھے۔ تو اسی طرح یہ جو بشیر منافق تھا، بشیر ابن ابیرق، جس کا مفصل قصہ اب ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس نے چوری کی، اور چوری کا اتہام سب سے پہلے ایک مسلمان پر لگایا، تو جب بات وہاں پہ نہ بنی تو پھر ایک یہودی پر جو ہے وہ لگا دیا۔ اس کے بعد اپنے خاندان کے چند افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی صفائی کے لیے بھی بھیج دیا، اور جس پر الزام لگایا تھا ان کے اور جن کی چوری کی تھی ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن کے بنانے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف کرنے کی کوشش کر دی۔ تو معزز سامعین، اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمیت جتنے انبیاء ہوتے ہیں وہ غلطیوں سے مبرہ ہوتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اسی کو عصمت انبیاء کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کو اپنے انبیاء کی عصمت بڑی بڑی محبوب ہوتی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ بڑی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لوگ، ایک جماعت بہکانے کی کوشش کر رہی ہے، اور قریب تھا کہ حضور ان کی طرفداری کرنے لگ جاتے، جو کہ غلط جو ہے وہ اپنے ایک زاویے پہ کھڑے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی بھی حفاظت کی اور منافقین کا پردہ بھی چاک کیا۔ اور جن لوگوں نے منافقین کی بات کو لے کر آگے حضور تک گئے تھے، اللہ نے ان کی بھی سخت مذمت فرمائی اور یہ بتلا دیا دنیا والوں کو کہ نہ تو غلط مقام پہ کھڑے ہونا ہے اور نہ ہی غلط بات کا ساتھ دینا ہے۔ جب بھی آپ کسی فریق کی یا کسی آدمی کی کوئی بات کسی کے سامنے لے کر جا رہے ہیں تو وہاں پہ صرف عزیز داری کی وجہ سے نہ لے کر جائیں، دوستی یاری کی وجہ سے، تعلق کی بیس پر نہ لے کے جائیں، بلکہ پہلے کانٹ چھانٹ کر لے کہ آیا واقعی جو جس بات کو لے کر میں آگے جا رہا ہوں تو وہ حق ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو وہ حق بات ہے اور وہ آدمی حق جگہ پہ کھڑا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس کی سفارش یا آپ اس کی بات آگے لے جا سکتے ہیں۔ بصورت دیگر ناحق بات کی، باطل نظریے کی جو ہے وہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ اس کو آگے پیش نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کی طرفداری کرنی چاہیے۔ اب معزز سامعین، ان کے جو خاندان کے لوگ تھے، اب وہ کیا کرتے تھے کہ رات کے وقت مشاورت کرتے تھے کہ ہم نے اپنے بندے کو کیسے بچانا ہے، بشیر کی ہم نے جو ہے وہ اس کو ہم نے کیسے بچانا ہے کہ وہ سزا سے بھی بچ جائے اور بدنامی سے بھی بچ جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس مشاورت کی بھی مذمت فرمائی، اور پیچھے اللہ نے فرمایا تھا نا کہ کوئی ایسی مشاورت، کوئی ایسا جو ہے وہ ان کا حلقہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے علم میں نہ ہو۔ تو اللہ کا علم تو وہ بہت معزز سامعین کل بھی بلکہ اللہ کے علم پہ ہی سارا ہمارا سبق ہوا تھا کہ اللہ کا جو علم ہے یہ کائنات کے ذرے ذرے کا احاطہ کرنے والا ہے، بات سمجھے نا جی۔ اور ہم نے یہ سورہ نساء کی آیتیں، معاف کیجیے سورہ انعام کی آیتیں مبارکہ بھی پڑھی تھی کہ کائنات کے خزانوں، جو غیب کے خزانے ہیں، ان کی ساری کنجیاں وہ کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے غیب یہ صرف اللہ ہی کے علم میں ہے، اور زمین و آسمان کے غیب کی کنجیاں بھی کس کے پاس ہیں بھائی؟ صرف اللہ کے پاس ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر و بحر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کا سب اس خالق کے علم میں ہے۔ کوئی چیز وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اس کے علم سے باہر، اس کے احاطہ علم میں ہی سب کچھ ہے، کوئی بھی چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ اور ہم نے تو یہ بھی پڑھا تھا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ درختوں سے گرنے والا پتا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو ہے وہ سمندروں کی گہرائیوں میں، زمین کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے دانے اور بیج یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو بہرحال معزز سامعین، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کی رات کی مشاورتیں جو اپنی طرف سے خفیہ کرتے ہیں تو مالک کے سامنے یہ خفیہ، اللہ کے لیے کوئی خفیہ نہیں ہے۔ انسان کسی بات کو اپنے ضمیر میں، اپنے نفس میں، دل میں چھپا لے یا اس کا اظہار کر دے، کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ تو بہرحال اب یہاں پہ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ ان کی رات کی اکثر جو محفلیں ہیں ان کے اندر کوئی خیر کا پہلو نہیں ہوتا۔ ان منافقین یا منافقین کو بچانے والے جو لوگ ہیں، ان کی محفلوں اور مجلسوں میں کوئی خیر کی بات، کوئی یہ جو خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں اس کے اندر کوئی جو ہے وہ خیر کا پہلو نہیں ہے۔ اچھا، اب اللہ نے چند چیزیں ایسی ہیں جو ان سے جو ہے وہ مستثنیٰ کر دیں۔ فرمایا کہ چند مجالس ایسی ہیں، چند میٹنگیں ایسی ہیں، چند حلقے ایسے ہیں جو جہاں بھی ہوں، جس وقت بھی ہوں، وہ دن میں ہوں یا رات میں ہوں، تو اگر وہ ان موضوعات پر ہیں تو ان کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اب وہ اللہ نے یہاں پہ 3 موضوع بیان فرمائے ہیں، 3 جو ہے وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر ان کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے اور وہ موضوع کا جو ہے وہ بحث کا موضوع ہیں، تو بہرحال یہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز فرمایا کہ اگر کوئی صدقے کا حکم کر رہا ہے اور اس پر معزز سامعین جو ہے وہ صدقے کے اوپر بات ہو رہی ہے
اور صدقے پہ مشاورت چل رہی ہے، بات سمجھیں، یعنی لوگ ایک دوسرے سے مشاورت کر رہے ہیں کہ ہم صدقہ و خیرات نکالنا چاہتے ہیں، یا لوگوں کی بھلائی کے لیے جو ہے وہ ہمیں یہ معاملہ کرنا چاہیے، خیرات ہمیں یہاں جو ہے وہ اکٹھی کرنی چاہیے، اور اس مصرف پہ یا فلاں گھر پر یا اس جو ہے وہ برادری پہ ہمیں خرچ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اس موضوع کے اندر کیا ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر۔ اور فرمایا او معروف، یا کسی نیکی پر کوئی مشاورت ہو رہی ہے، اب وہ خفیہ ہو یا اعلانیہ ہو، یہ مشاورت بھی کیا ہوگی، یہ بھی سراپا خیر ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح و فلاح پر کوئی مشاورت ہو رہی ہے تو یہ مشاورت بھی کیا ہے، سراپا، یہ بھی سراپا خیر ہی خیر ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور اللہ فرماتے ہیں جو کوئی ایسا کرے گا اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی اگر کوئی کہ صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے، کن پہ کرنا چاہتا ہے، کیا طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اس مشاورت کی جو نیت اور ارادہ ہے وہ صرف اور صرف رضا الہی ہو۔ کوئی نیکی کی کوئی بات ہے، نیکی کا کوئی کام ہے، وہ اس میں مشاورت ہو رہی کہ ہمیں یہ ایسا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آپس میں مشاورت ہو رہی، اور اس مشاورت اور نیکی کے کام میں جو مقصود ہے وہ کیا ہے، صرف اور صرف رضا الہی، اللہ کو کی خوشنودی۔ اور اسی طرح لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اصلاح اور ان کی جو ہے وہ صلاح و فلاح کے اوپر اگر کوئی بات چل رہی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا کہیں پہ ہو گیا ہے، کوئی فساد فی الارض کا معاملہ ہے، اور برادریوں کے درمیان، گھروں کے درمیان اور قبیلہ کنبہ بستی والوں کے درمیان اگر کوئی جو ہے وہ لڑائی کی بات ہے، اب اس کو ختم کرنے کے لیے مشاورت ہو رہی ہے تو اس میں کیا ہے، خیر ہے۔ ان تین موضوعات پہ اگر کوئی مجلس بپا ہے اور اس میں مشاورت کر رہے ہیں تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشاورت ہے یہ خیر کا سبب بننے والی ہے، یہ مشاورت کیا ہے، تو ایسی مشاورت میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، بات سمجھیں۔ یہ اب موضوعات ہمارے سامنے آ گئے، پہلا صدقہ، دوسرا نیکی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کا معاملہ ہو، بات سمجھیں۔ اس میں آگے بڑھ کر جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو ایسا کرے گا اور اس کا مقصد صرف رضا الہی ہوگا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اپنی طرف سے ان کو عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال اس میں نیت کی صفائی یہ بہت ضروری ہے، نیت کا صاف ہونا یہ کیا ہے بھائی، یہ شرط ہے۔ اسی طرح فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بدبخت اگر مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ ہدایت اس پر کیا ہو گئی ہے، بالکل کھل کر سامنے آ گئی، اس کے لیے واضح ہو گئی ہے۔ اب ہدایت کا پتہ چل جانے کے بعد اگر کوئی نبی کی مخالفت کرے گا، کوئی قرآن کی مخالفت کرے گا، سنت کی مخالفت کرے گا اور مومنین کے راستے کی مخالفت کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اب جس راستے کا اس نے انتخاب کیا ہم وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، اس کو اسی راستے پہ چلنے دیں گے، لیکن پھر آخر میں کیا ہوگا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اب معزز سامعین، اس آیت کا اشارہ بھی اسی بشیر ابن ابیرک کی طرف ہے، یعنی وہ اسلام کی گود میں آغوش میں آیا ہے، اسلام کو اس نے سمجھا ہے، وہ نفاق کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، لیکن مسلمانوں کے حلقے میں تو آیا نا، نبی علیہ السلام کے حلقے میں تو آیا، اب دین کی مجالس اٹینڈ کرتا رہا، لیکن اس کے بعد ایک غلطی ہو گئی تھی۔ اب اللہ نے پیچھے بھی فرمایا کہ اگر غلطی کے بعد وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا، نبی علیہ السلام سے معافی کی درخواست کر لیتا اور دنیا میں اس عمل کی جو سزا تھی اس کو برداشت کر لیتا، تو آخرت کی دائمی سزا سے کیا ہو جاتا، محفوظ ہو جاتا۔ اب معزز سامعین، اب اس کا انجام کیا ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، دین کے ساتھ بغاوت کی، یہاں سے بھاگ کر مکہ المکرمہ چلا گیا، تو اب اسی چوری کی وجہ سے یہاں سے گیا تھا تو چوری کرتے ہوئے ہی دیوار اوپر گری اور وہیں پہ خاتمہ ہو گیا، گویا کہ دنیا کے اندر بھی انجام اچھا نہ ہوا اور آخرت کے اندر تو اللہ نے یہاں پہ اب اشارہ فرما دیا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے۔
اچھا معزز سامعین، اب یہاں پہ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے وہ مفسرین نے ایک بات چلائی ہے کہ اسلام اور دین کے جو احکام ہیں ان کے دلائل کتنی طرح کے ہیں۔ ہم کوئی بھی عمل دین کا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی دلیل کہاں سے ہمیں ملتی ہے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا حکم کہاں پہ ہے؟ ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں، آپس میں بھلائی کے کام کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، تجارت، زراعت اور صنعت و حرفت، یہ جتنی کاریگری اور جتنے شعبہ جات ہیں ان کے اندر جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ احکام شرع کو ہم دیکھتے ہیں تو شریعت کا وہ حکم کہاں سے ہمیں ملتا ہے؟ تو آج یہ بات سمجھ لیجئے کہ دلائل شرع کے جو مآخذ ہیں، یعنی جہاں سے کوئی دلیل پکڑی جا سکتی ہے، وہ 4 ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ 4 ہیں۔ یعنی شریعت کی دلیل جو ہے وہ 4 صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ 4 مقامات میں سے کوئی ایک ایسا مقام ہو سکتا ہے جہاں پہ اس حکم کی دلیل موجود ہوگی۔ ٹھیک ہے جی؟ اب سب سے بڑا ماخذ تو قرآن ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اوپر سے تو نہیں گزر رہی۔ دلائل شرع میں سے سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ قرآن کا ہے۔ یعنی اب دیکھیں، نماز ہے تو حکم کہاں سے مل رہا ہے؟ اقیم الصلاۃ کے لفظ کس میں ہے؟ قرآن پاک میں۔ زکوٰۃ ہے تو اس کا حکم ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ قرآن سے مل رہا ہے۔ آتوا الزکاۃ کے الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ بات سمجھیں؟ اسی طرح جمعہ ہے، عیدین ہے، روزہ ہے، باقی جو احکام ہیں ان کے احکام ہمیں قرآن سے مل رہے ہیں۔ کچھ احکام ایسے ہوں گے کہ قرآن پاک میں ان کی جو ہے وہ یا تو حکم نہیں ہوگا، حکم ہوگا تو تفصیل نہیں ہوگی۔ اب نماز کا حکم تو قرآن پاک میں سینکڑوں مقامات پر ہے، لیکن نماز کے تفصیلی طریقہ کار پر قرآن پاک میں ایک جگہ بھی بحث نہیں کی گئی، اللہ نے کہیں بات نہیں چلائی۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ فجر کی رکعتیں کتنی ہیں، کیسے پڑھنی ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنے مستحب، کتنے سنن، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو قرآن پاک میں کہیں بھی۔ اب یہ نماز کے رکعتوں کی جو تفصیل ہے یہ معزز سامعین ہمیں حدیث سے ملے گی، ہمیں سنت سے ملے گی۔ کہاں ملے گی؟ سنت یعنی حدیث سے۔ بات سمجھیں؟ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ دوسرا مآخذ وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور سنت سے مراد کیا ہے؟ حدیث ہے۔ اب 2 ماخذ ہو گئے۔ اب اگر معزز سامعین قرآن پاک میں بھی کسی مسئلے کی وضاحت نہ ہو، حدیث پاک میں بھی کسی مسئلے کی وضاحت نہ ہو، تو تیسرا نمبر آتا ہے اجماع امت کا۔ تیسرا نمبر کس کا آتا ہے؟ اجماع امت کا۔ یعنی ہم دیکھیں گے کہ کوئی ایسا مسئلہ یا اس مسئلے میں کیا امت کا کسی دور میں اتفاق ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر امت کسی ایک بات پر پوری امت متفق ہو گئی ہو، اب یہ مسئلہ بھی باقی لوگوں کے لیے، باقی زمانے کے لیے معزز سامعین یہ دلیل بن جاتا ہے، حجت بن جاتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ حجت بن جاتا ہے، یعنی دلیل بن جاتا ہے۔ اسے اجماع امت کہا جاتا ہے۔ اور اجماع امت میں بھی سب سے پہلا درجہ صحابہ کا ہے۔ اگر صحابہ نے کسی مسئلے میں اتفاق کر لیا تو اب وہ ہمارے لیے دلیل بن جائے گا۔ اب ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی قرآن میں تو ہے نہیں، سنت میں تو ہے نہیں، ہم کیوں مانیں؟ نہیں بھائی، صحابہ کا جو اجماع ہے یہ بھی حجت ہے، اور خاص طور پہ خلفائے راشدین کے زمانے کا اجماع۔ اب معزز سامعین کچھ بہت سے احکام ایسے ہیں جو اجماع صحابہ سے ملتے ہیں۔ اب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خاص طور پہ ان کے دور میں بہت سے اجماع منعقد ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ 20 تراویح ادا کرنا یہ امت کا اجماع ہوا، دور صحابہ میں ہوا، اور دور خلفائے راشدین میں ہوا، اور دور عمر میں ہوا۔ پتہ نہیں سمجھو یا نہیں سمجھو؟ اوپر سے تو نہیں جا رہی؟ مشکل بحث تو نہیں شروع کر لی؟ ٹھیک ہے نا جی، کام آنے والی ہے۔ ہاں اچھا، اسی طرح معزز سامعین تراویح کو باجماعت انداز سے ادا کرنا یہ بھی اجماع ہوا صحابہ کا۔ یہ بھی اجماع کب ہوا؟ صحابہ کے دور میں ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 20 تراویح یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، تو ان سے کہا جا سکتا ہے بھائی اگر 20 ثابت نہیں تو جماعت بھی تو ثابت نہیں۔
جماعت کا اتفاق تسلیم کرتے ہیں لیکن تعداد کا اتفاق تسلیم نہیں کرتے. بات سمجھے نا جی. حالانکہ وہ بھی اسی وقت ایک ہی وقت میں یہ دونوں فیصلے ہوئے، بلکہ 3 فیصلے ہوئے، اور ان میں سے 2 کو تسلیم کیا جاتا ہے، 1 کو تسلیم نہیں کیا جاتا. 3 فیصلے کون سے ہوئے؟ سب سے پہلے 20 رکعتیں پڑھی جائیں گی. دوسرے نمبر پر کہ باجماعت انداز میں پڑھی جائیں گی. تیسرے نمبر پہ ان میں قرآن بھی مکمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب 2 چیزیں مانی جا رہی ہیں کہ باجماعت بھی مان لیا، قرآن پاک بھی پڑھا جائے گا، یہ بھی مان لیا، لیکن تعداد نہیں جو ہے وہ مانی جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم نے اجماع کو تو نہ مانا نا، ہم نے تو اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کر لیا. بھئی اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو لوگوں کو کیسے اکٹھا کریں گے، تھوڑا بہت قرآن نہیں سنائیں گے تو لوگوں کو کیسے اکٹھا کریں گے. ٹھیک ہے. بھی نہیں پڑھے جانے واسطے تو بہت کھرونا پائے گا. اب آسانی میں کیا ہے، اب ہمارے لیے جو ہے وہ 8 ہوں 6 ہوں 10 ہوں وہ سب برابر ہیں بھائی. بات سمجھے نا جی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں اجماع امت سے ثابت ہوتی ہیں، اور اجماع امت بھی اسی طرح حجت بن جاتا ہے جس طرح قرآن کا کوئی فیصلہ ہو یا سنت کا کوئی فیصلہ ہو. اچھا آپ نے تو سیل ڈال لیا بھائی، آج تو میں نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں. اچھا اتنے دن اندر ہی رہی ہو. اچھا 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 اچھا. کتنے بجے کلاس شروع ہوئی تھی؟ ٹائم دیکھا تھا؟ ہاں جی 25 میں ٹائم. اچھا چلیں دیکھیں جی، بات مکمل کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ 3 دلیلیں یہ ہو گئیں. سب سے پہلے نمبر پر قرآن، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر اجماع امت. اجماع امت میں سے بھی سب سے پہلے امت کے کس طبقے کو دیکھا جائے گا؟ صحابہ کو. کن کو دیکھا جائے گا؟ صحابہ کو دیکھا جائے گا. چوتھا درجہ آتا ہے قیاس کا. چوتھا درجہ کس کا ہے؟ قیاس کا. یعنی ایسا کوئی مسئلہ جس کے بارے میں نہ قرآن میں وضاحت ہو، نہ سنت میں ہو، نہ دور صحابہ میں ہو، نہ ہی امت کا اس مسئلے میں کبھی اتفاق ہوا، کوئی مسئلہ ہی نیا ہو. اب دنیا تو چل رہی ہے، نئے نئے جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں بھائی. اگر ان کی وضاحت پہلے موجود نہیں ہے تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب طریقہ سنیے. اب حکم یہ ہے کہ آپ قرآن میں غور کریں، حدیث رسول میں غور کریں، اجماع امت میں غور کریں. یعنی جو پہلے 3 دلائل ہیں ان میں غور کریں اور فکر کریں، ان میں تدبر کریں. کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا مقام، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا مسئلہ جو اس سے مطابقت رکھتا ہو، اس نئے آنے والے مسئلے سے کیا ہو؟ مطابقت رکھتا ہو، تو جو حکم وہاں پہ ہے وہی حکم اس نئے آمدہ مسئلے پہ لگا دیا جائے گا. اس کو قیاس کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقل کے جو مطابق ہے یا نہیں ہے. اب قیاس کا کیا معنی ہے کہ اپنی خواہشات پہ عمل کرنا؟ قیاس کا معنی کیا ہے کہ اپنی مرضی کرنا؟ نہیں. قیاس کا تو طریقہ اور اصول ہی یہ ہے کہ ہم جس مسئلے کے بارے میں پہلے 3 دلائل میں کوئی وضاحت نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ اجماع وہاں پہ کہیں منعقد ہوا، ہم اس مسئلے کو یا اس جیسے مسئلے کو پہلی 3 چیزوں میں تلاش کرتے ہیں. اگر اس جیسا کوئی مسئلہ وہاں پہ مل جائے تو جو حکم وہاں پہ تھا وہی حکم اس نئے آنے والے مسئلے پہ لگا دیتے ہیں. یہی وجہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں حضرت امام طحاوی احناف کے بہت بڑے عالم ہیں، اور طحاوی شریف انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے جو فقہ حنفی کے جو ہے وہ مستدلال پر ہے اور وہ دلائل پر ہے. تو حضرت امام طحاوی فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے قرآن پاک کو دیکھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اگر وہاں پہ وضاحت نہ مل جاتی تو اسے سر تسلیم خم کر کے قبول کرتے. وہاں پہ نہ ملتی پھر احادیث نبویہ کو دیکھا کرتے. اگر وہاں بھی نہ ملتی تو پھر اجماع صحابہ کو دیکھا کرتے، اور اگر صحابہ میں بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تو پھر جو چیز راجح ہوتی اس کو قبول کر لیا کرتے تھے. اور اگر پھر صحابہ کے دور میں بھی وہ مسئلہ حل ہوتا نظر نہ آتا تو پھر تابعین کی جب باری آتی تو تابعین تو تابع تو خود بھی تھے،
اس لیے پھر کہا کرتے ہم رجال و نحن رجال، جس طرح یہ تابعی اللہ کے بندے ہیں تو ہم بھی اللہ کے کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ اگر اللہ نے علم انہیں عطا کیا ہے تو ہمیں بھی اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ اب جو ہے وہ ہم اپنے علم کی روشنی میں مسئلے کا حکم ثابت کریں گے یا جو ہے وہ تلاش کریں گے۔ اب معزز سامعین دیکھیے ان کا طریقہ، سب سے پہلے کیا تھا؟ قرآن، سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد سنت، تیسرے نمبر پر اجماع امت، تیسرے نمبر پر اجماع امت، ٹھیک ہے نا جی۔ چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ قیاس، چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ یہ انہیں کہا جاتا ہے ادلہ اربعہ۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ یعنی چار دلیلیں۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ادلہ اربعہ، چار دلائل ہیں۔ یہی پورے دین اور پوری شریعت کا خلاصہ ہے۔ شریعت کا کوئی بھی حکم، لاکھوں مسائل ہیں، 10 لاکھ مسئلے تو صرف فقہ حنفی کے اندر مدون ہے بھائی، بات سمجھے ہیں نا جی۔ تو لاکھوں کروڑوں کی جو ہے وہ تعداد میں جو مسائل ہیں ان کا ماخذ صرف یہ چار چیزیں ہیں، یا تو اس کا جو ہے وہ اس کی بنیاد قرآن میں ہوگی، یا سنت میں ہوگی، یا اجماع امت میں ہوگی، یا قیاس میں ہوگی۔ اس کے علاوہ کہیں پہ کوئی دلیل نہ ہوتی ہے اور نہ ہی قبول کی جاتی۔ کوئی لے کے بھی آئے گا تو رد کر دی جائے گی، منہ پہ مار دی جائے گی، بات سمجھے نا جی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اجماع امت کے دلیل شرعی ہونے میں اولاً تھوڑا جو ہے وہ ابہام تھا کہ اجماع امت دلیل ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی۔ اب انہوں نے سوچا کہ قرآن پاک میں، اب دیکھیں فقہا کی محنت، آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ آپ ذرا یہ واقعہ سنیے دل کی جو ہے وہ کھڑکیوں کو کھول کر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی صرف ایک بات کہ اجماع امت بھی دلیل شرعی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اس کا حکم کیا قرآن میں ہے یا نہیں، تو قرآن سے حکم تلاش کرنے کے لیے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن کے اندر انہوں نے 3 دفعہ پورے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، کہ کوئی ایک آیت ایسے مجھے مل جائے کہ جس میں اجماع امت کی دلیل مجھے حاصل ہو جائے، بات سمجھیں۔ تو جب پہلے دن پڑھا کوئی ایسی آیت جو ہے وہ سامنے نہ آئی، اور آیات تو تھی قرآن پاک کی لیکن ان کی طرف توجہ نہیں گئی۔ جب دوسرے دن پھر اسی طرح کیا، 3 دن جو ہے وہ ایک دن کے اندر کتنے قرآن پڑھتے رہے؟ 3 قرآن پڑھتے رہے۔ تو تیسرے دن اس آیت مبارکہ پہ آ کے ٹک گئے۔ جب یہ آیت پڑھی نا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، آیت کا یہ حصہ، تو اس آیت نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو روک لیا، یہاں پہ آ کے وہ رک گئے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، اور جس نے اتباع کی مومنین کے علاوہ کسی اور راستے کی، جس نے پیروی کی مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی، یعنی مومنین نے کہیں اتفاق کر لیا، اجماع کر لیا، اس نے اس کو چھوڑا اور کہیں اور چلا گیا، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم اسے کہاں پھینک دیں گے؟ جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو اب یہاں پہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے اجماع امت کا دلیل ہونا سمجھ آ گیا، بات سمجھیں۔ یہ فقہا کی محنت ہے بھائی، فقہا پہ ایسے ہی بات نہ کر دیا کریں، زبان تان دراز فقہا، دیکھیں کتنی محنتیں انہوں نے کی ہیں، عرق ریزی اور دیدہ ریزی کر کر کے امت کو ایک ایک مسئلہ سمجھایا ہے اور بتایا، اور پورا جو ہے وہ دین ایک حلوہ بنا کے امت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ہمیں تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے محسنین ہیں، ہمیں تو چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں، عبادات میں ان کو یاد رکھیں اور ان کے رفع درجات کے لیے اللہ سے جو ہے وہ گڑ گڑا کے مانگیں۔ لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے بھائی؟ ہم اتنے ناشکر قسم کے ہو گئے ہیں کہ ہم نے ان کی محنتوں کو بھی جو ان کی لاج نہ رکھی، اور جو ہے وہ جا بجا جو ہے وہ ان کے اوپر تانو تشنیع کے نشتر چلائے۔ تو بہرحال ذرا دیکھیں، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جس نے رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ اس پر ہدایت کھل چکی تھی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو چلنے دیتے ہیں جو راستہ اس نے چنا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، لیکن انجام اور نتیجتاً کیا ہوگا؟ ہم اسے کہاں پھینک دیں گے؟ تو گویا کہ مومنین کے راستے پر چلنا یہ بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، کہ جماعت پر اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ مدد و نصرت ہوتی ہے۔ وساعت مصیرہ، فرمایا کہ جہنم یہ لوٹنے کے اعتبار سے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔